آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے قرآن مجید زمین پر گر جائے تو کیا وہ شخص گناہ گار ہوگا اور کیا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے؟ اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ یہ اہم اور قیمتی نالج آپ تک پہنچ جائے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جو اس مسئلے کو نہیں جانتے آپ کے توسط سے وہ اس مسئلے کو جان لیں۔ اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس ثواب کے اندر آپ کو شامل کرتا ہے اور آپ کے اجر اور ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ظن المؤمن خیرا، کوئی بھی مسلمان، ہم دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان اس کتاب مقدس کی بڑی تعظیم کرتا ہے، اسے چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور اس کا ادب و احترام کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کا جو حق ہے اس سے درست طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ قرآن کا حق یہ ہے اسے سیکھا جائے، اسے سمجھا جائے، سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا جائے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم نے محض اس کتاب کو ایک برکت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کریں جس طرح سے اس کتاب کا حق ادا کرنے کا حق ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان بھی جان بوجھ کر اس کتاب مقدس کو زمین پر نہیں گرائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اور اس کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ ہدایت سے خارج ہے۔ البتہ ایک مسلمان اگر غلطی سے پڑھتے ہوئے یا اس کتاب کو اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قرآن مجید زمین پر گر گیا تو اب یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ گناہ گار کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کو جان بوجھ کر پھینکا نہیں، غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے جو انجانے میں بلا ارادہ گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو استغفار لازمی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ ہمیشہ قرآن مجید کو اٹھاتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ کتاب مقدس آپ کے ہاتھ سے گر نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا۔ لاپرواہی کی وجہ سے بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے برابر استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ دینا لازم ہوتا ہے، آپ کے اوپر آپ کفارہ دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اپنے دل کی تسلی چاہتے ہیں اور دل کے اطمینان کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیتے ہیں کسی غریب مسکین کو تو ٹھیک ہے، درست ہے، اس صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ دینے کا، اور یہ جو دل کے اندر ایک بے چینی ہوگی یہ انشاءاللہ اس صدقے کی وجہ سے دور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدقہ دینا واجب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، استغفار ضرور کریں، اس لیے کہ مومن کو ہر حال میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ مائی صاحبہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پلے کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معصوم ہوں، لیکن میں یہ استغفار اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو حضور کا یہ استغفار فرمانا ہم سب کے لیے تعلیم تھا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں سمجھایا گیا کہ اگر آپ نیک ہیں تب بھی آپ استغفار کو لازم کر لیں، گناہ گار ہیں تب بھی استغفار کو لازم کر لیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، دینی امور کی بجا آوری میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، اور وہ استغفار کو چھوڑ دے صرف یہ سامنے رکھ کر میں تو سیدھے راستے پر ہوں، تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس سے بھی حکم ہے کہ جو نیک ہے اور جو گناہ گار ہے اس کو بھی حکم ہے، دونوں صورتوں میں استغفار لازم ہے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید آپ سے چھوٹا، آپ استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ قرآن غلطی سے زمین پر گرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔